بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ روز نماز کی رکوع سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ عرض کی تھی۔ آج رکوع اور سجود میں ادا کرنے والی سنتیں عرض کروں گا۔ رکوع میں جب ہم اللہ اکبر کہہ کر کے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر اس طریقے سے رکھیں کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور گھٹنوں پر زور دیں، گھٹنوں کو یعنی پکڑنا ہے، یہ سنت ہے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ ہم رکوع میں اس طریقے سے جھکیں کہ ہمارا سر، ہماری پیٹھ اور ہماری سرین یہ بالکل تختے کی طرح سیدھی ہو، ہمارا زور پورا گھٹنوں پر ہو اور ہماری یہ تینوں جگہیں سر، پیٹھ اور سرین یہ بالکل تختے کی طرح سیدھی ہو، اور ہمارے جو بازو ہیں، ہماری جو کونیاں ہیں وہ پیٹ سے دور ہوں۔ یہ مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے صرف اتنا ہے کہ وہ صرف اس قدر جھکیں کہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں بس۔ اور اس کے بعد سنت یہ ہے کہ 3 دفعہ تسبیح پڑھی جائے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمتوں والا ہے، اور اللہ رب العزت کی عظمت کا ذہن میں دھیان کرتے ہوئے توجہ کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی چاہیے۔ اور پھر رکوع کے بعد جب ہم سیدھا کھڑے ہوں تو سیدھا کھڑا ہونا یہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ واجب ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ سنت ہے، جسے قومہ کہا جاتا ہے۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اللہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر امام کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سمع اللہ لمن حمدہ پڑھے، اور جو مقتدی وہ ہیں ربنا لک الحمد پڑھیں گے۔ اور اگر انفرادی نماز خود پڑھ رہے ہیں اکیلے میں تو پھر دونوں پڑھیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ پڑھنا سنت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا یہ سنت ہے۔ اور اس طریقے سے سنت طریقہ یہ ہے سجدے میں جانے کا کہ جھکا نہ جائے، بلکہ سیدھا سجدے میں اس طریقے سے جائیں کہ پیٹھ جھکے نہیں بلکہ سیدھی ہو، اور جب ہم زمین کے قریب پہنچے تو ہمارے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر ہوں اور پہلے زمین پر ہمارے گھٹنے لگیں، اس کے بعد پھر ہم ہاتھ رکھیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی پیشانی اور ناک زمین پر رکھیں، اور یہ دونوں جو ہاتھ ہیں، یہ کونیاں جو ہیں یہ پیڑ سے جدا ہوں، اور یہ کانوں کی لو کے، یہ جو لو ہوتی ہے کانوں کی لو کے بالکل نیچے یہ انگوٹھے آنے چاہیے، اس طرح سے کہ اگر کان کی لو سے پانی گرے تو وہ انگوٹھے پر گرے، اس اندازے سے رکھیں۔ اور جو کونی ہے وہ بالکل کھڑی ہونی چاہیے۔ اور یہ جو طریقہ ہے یہ ہے مردوں کے سجدے کا، دونوں پاؤں زمین پر ہوں، دونوں گھٹنے زمین پر ہوں، پیشانی اور ناک زمین پر ہو، اور دونوں ہاتھ بھی زمین پر ہوں، اور ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، یہ بھی سنت ہے۔ اور ہاتھوں اور پاؤں کو زمین پر جب تک سجدہ کر رہے ہیں ٹیک کے رکھنا، پاؤں کو یا ہاتھوں کو زمین سے نہ اٹھانا، اور تسبیح جو ہے وہ کم سے کم 3 دفعہ پڑھنا، اور زیادہ طاق عدد میں پڑھنا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بہت اعلیٰ اور بڑا عرفہ بڑی شان والا ہے، یہ تسبیح پڑھنا سنت ہے۔ اور جب سجدے سے اٹھا جائے تو اس طریقے سے اٹھیں کہ سب سے پہلے پیشانی اٹھائی جائے، ناک اور پیشانی سب سے پہلے اٹھے گی، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائے جائیں، اور ہاتھوں کو گھٹنوں سے پیچھے رکھا جائے، اور اس طریقے سے کہ انگلیاں گھٹنوں کے پاس ہوں،
گھٹنوں سے نیچے نہ ہوں، گھٹنوں کے پیچھے ہوں، اس طریقے سے، اور الٹا پاؤں پھیلا کر کے اور سیدھا پاؤں کھڑا کر کے بیٹھنا، یہ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا یہ بھی سنت ہے۔ آرام سے بیٹھا جائے، اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھا جائے، اور پھر آرام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سجدے میں جانا، یہ سنت ہے۔ سجدے سے جب اٹھیں تو اللہ اکبر کہیں، اور بایاں پاؤں پھیلا کر کے دایاں سیدھا رکھ کر کے، اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اور پھر اسی طریقے سے سجدہ کرنا جس طرح پہلے بتایا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ 2 سجدے کرنا یہ فرض ہیں، اور سجدے کا طریقہ میں نے بتا دیا، سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے جس طرح میں نے پہلے بتائی ہیں تمام وہی سنتیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں جو قعدے کی سنتیں ہیں اور سلام وغیرہ کی جو سنتیں ہیں انشاءاللہ العزیز کل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔